جب کبھی تو نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے، جب کبھی تو نے کوئی خیرات دینی ہے تو اس کا انداز دینے کا یہ ہونا چاہیے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سب سے پہلے قرابت داروں کو دو، سب سے پہلے قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، پھر مسکینوں کو، وابن السبیل، پھر مسافروں کو، والسائلین، پھر منگنے والوں کو، وفر رقاب، اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ اب حضرات توجہ فرمانا ہے، اللہ نے بتلا دیا ہر بندے کو کہ جب بھی تم دو، کسی کو دینا ہو، کوئی بانٹنا ہو، کچھ بھی بانٹنا ہو، چاہے صدقہ نفلی ہو چاہے صدقہ واجبی ہو، پہلے قرابت داروں کا حق، بڑے غور سے پہلے رشتہ داروں کو عطا کرو، پہلے قرابت داروں کو دو، اس کے بعد غریبوں مسکینوں کو دو، اس کے بعد منگتوں کو دو، اس کے بعد محلے والوں کو دو۔ قرآن کا پہلا مخاطب میرا نبی، اور ہر قرآن کے آرڈر پہ پہلا عمل کرنے والا تیرا میرا نبی۔ اب پتا چلا اس آیت پہ ہم نے بھی عمل کیا اور کرنا ہے، نبی نے بھی عمل کیا ہے، تو اب ذرا غور کر، ہمیں حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی بانٹنا ہو، گندم دینی ہو، یعنی ویسے تو یہ حکم ہو رہا ہے نا، جب عشر تم نے نکالنا ہے، گندم بانٹنی ہے، پہلے قرابت دار، چاول تقسیم کرنے پہلے قرابت دار، اگر تم نے سونا بانٹنا ہے قرابت دار، اگر تم نے کوئی اور چیز بانٹنی ہے قرابت داروں کو دو۔ اب یقیناً اس آیت پہ عمل تیرے میرے نبی نے بھی کیا ہے، تجھے مجھے حکم ہے تم اپنے قرابت داروں کو دو، نبی کو حکم ہے تم اپنے قرابت داروں کو دو، لیکن ذرا غور کر، ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہوگا۔ وہ گندم کا تاجر گندم بانٹے گا، پیسے والا پیسہ بانٹے گا۔ اب ذرا یہ بتا مدینے والے کے پاس کیا ہے؟ یہ سوال بڑا مشکل ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے بتا مدینے والے کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ کائنات میں سب کچھ بانٹا نبی نے، سیادت دی نبی نے، سعادت دی نبی نے، علم دیا نبی نے، عقل دی نبی نے، شہادت دی نبی نے، کمال دیا نبی نے، عزت دی نبی نے، ہر چیز نبی نے دی ہے۔ اس قرآن کی نص سے پتا چلا باقیوں کو دیا بعد میں، گھر والوں کو پہلے دیا ہے۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوتی، پھر ذرا بولو میرا حسین باغ لے مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، وآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ اب دوسری تشریح اس آیت کی القربہ کے اوپر الف لام آدی ہے، اس کا مطلب ہر قربہ نہیں ہے، اس کا مطلب نبی کا قربہ ہے۔ یہ کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ ادھر بھی قربا ادھر بھی قربا، پتہ چلا یہ جس قربا کی محبت فرض ہوئی ہے اسی قربا کی بابت میرا رب فرماتا ہے ان کو ان کا حق دو۔ کیا مطلب؟ نبی کے قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اب نبی کے قرابت داروں کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے حق بتایا، فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کیونکہ تم اس کا رزق کھاتے ہو، واحبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں رب کا پیارا ہوں، واحبوا اہل بیتی لحبی، میرے گھر والوں سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے پیارے لگتے ہیں۔